بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نصر وہ سورہ ہے جو قرآن مجید کا آخری نازل ہونے والا سورہ ہے، اور جب یہ سورہ نازل ہوا تو حضور کے چہرے پر ایک سنجیدگی ظاہر ہو گئی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذرا دیکھیے گا، یہ صحیح ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور کیا بات ہے؟ کہا مجھے میری سنانی سنا دی گئی، یعنی گویا اس سورے کا نازل ہونا یہ اطلاع ہے کہ اب یہ میری زندگی کا آخری سال ہے، مجھے میری وفات کی خبر دی گئی۔ اس سورے میں تو کہیں وفات کا ذکر نہیں ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ کل اتنا سورہ، اس میں نہ لفظ موت ہے، نہ شہادت ہے، نہ وصال ہے، نہ وصل ہے، نہ فراق ہے، نہ انتقال ہے، نہ ارتحال ہے۔ اس قبیل کے جتنے الفاظ ہو سکتے ہیں صراحت یا کنایے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ پھر حضور نے کیسے سمجھا؟ مضمون سورہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نصر، مدد اور فتح آ جائے اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگیں تو آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں، تسبیح پڑھیں حمد کے ساتھ اور استغفار کریں۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس میں موت کا تذکرہ کہاں ہے؟ نہیں ہے نا۔ لیکن حضور کے جانب سے صحیح السند حدیثیں موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ میری موت کی خبر دی گئی ہے۔ اس کے بعد حضور کو مسکراتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اور حضور مسلسل یا تسبیح الہی پڑھتے تھے یا استغفار، مسلسل۔ یہاں سے ایک اور پہلو پیدا ہوتا ہے، یہاں تک ذہن میرا اس لیے آیا کہ آج دوپہر کی نشست میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا اور میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ آج ممبر سے اس کا جواب دوں گا۔ وہ سوال یہ تھا کہ جو آج پوری دنیا مبتلا ہے جس مصیبت میں، جس آفت میں، اور خاص طور سے اسلام اور مسلمان جس بلا میں گرفتار ہیں، اس سے متعلق تھا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اسلام کا ٹیررزم سے کیا تعلق ہے، اسلام کا دہشت گردی سے کیا تعلق ہے؟ جناب اختر نقوی صاحب کے یہاں کی نشست میں آج ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا، اور بڑی سنجیدگی سے انہوں نے کہا کہ آپ اس مصنف کا نام بتائیے جس نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہو تاکہ میں اس کا مطالعہ کروں۔ گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعاً اسلام کا کہیں سے ٹیررزم سے کوئی تعلق ہے، اور کسی مسلمان عالم نے کوئی ایسی کتاب لکھی ہے جس میں اسلام کا ٹیررزم سے کوئی تعلق ہے۔ اسلام کا تو ٹیررزم سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، یہ چیز ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے۔ جیسے سورج کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس طرح اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام کا ٹیررزم سے، دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کاش میری بات جہاں تک جا رہی ہے جتنے افراد سن رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ اسلام کا دور دور کہیں دہشت گردی یا ظلم اور تعدی سے اور ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، کل میں نے عرض کیا، اسلام سراسر دین رحمت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت ہیں، پیغام رحمت ہے، شریعت سہلہ اور شریعت رحمت ہے۔ اسلام کے معنی ہی ہے سر بسر تسلیم ہو جانا۔ اسلام کا اشتقاق سلم سے ہے، اور سلم کہتے ہیں امن اور امن پسندی کو۔
اس لیے کہیں اسلام کا تعلق ٹیررزم یا دہشت گردی یا سخت گیری سے نہیں ہے، تشدد سے نہیں ہے، قتل و غارت سے نہیں ہے، ظلم و تعدی سے نہیں ہے، اور جب اسلام کا نہیں ہے تو مسلمان کا بھی نہیں ہو سکتا، اور اس لیے اگر کسی کا ہے ٹیررزم سے تعلق تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغام نوٹ کر لیں، اسے عام کریں۔ اسلام کا تعلق یا مسلمان کا تعلق ٹیررزم سے نہیں ہے۔ تو یہ موضوع بہت اہم ہے، اسے دانشوروں کو، صحافیوں کو، جرنلسٹس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور جتنی قوت سے آج کا ویسٹرن میڈیا اس بات کو پروپیگیٹ کر رہا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے اور اسلام ٹیررزم سے جڑا ہوا ہے اور قرآن مجید میں ٹیررزم کی بنیادیں ہیں۔ ابھی برٹش پارلیمنٹ میں کسی نے تقریر کر دیا کہ قرآن مجید میں ٹیررزم کی بنیادیں ہیں، قرآن مجید پہ بین لگ جانا چاہیے، قرآن مجید میں ٹیررزم کی تعلیم و تبلیغ ہے۔ مسلمانوں نے وہاں سڑکوں پہ آ کر احتجاج کیا اور سب کچھ ہوا۔ یہ جس قوت کے ساتھ میڈیا پیش کر رہا ہے اور مغربی طاقتیں پیش کر رہی ہیں، اسی قوت کے ساتھ آپ کو ان نکات کو سمجھنا چاہیے۔ صرف احتجاج کرنے سے بات نہیں بنتی ہے کہ سڑکوں پہ آ گئے احتجاج کر دیا، یہ منفی طریقہ ہے۔ مثبت انداز میں فکری اور علمی تجزیہ کر کے بتائیے کہ ٹیررزم کی بنیاد کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی روحانی ڈسپلن میں نہیں ہے، کسی روحانی نظام میں نہیں ہے، بطور خاص اسلام میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، پیغام محمدی میں نہیں ہے، مسلم کلچر میں نہیں ہے۔ اگر ٹیررزم کی بنیاد ہے تو صرف اور صرف کیپٹلزم میں ہے۔ ظاہر ہے یہ بات سب سے زیادہ کیپٹلسٹ کنٹریز کو بری لگے گی، لیکن یہ حقیقت ہے، سچائی ہے۔ سرمایہ پرست ہر چیز کو انڈسٹری بنا دیتا ہے، چنانچہ مذہب کو بھی انڈسٹری بنا دیا۔ اس کے بعد جو جملے کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں کہوں گا، احتیاطاً ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اگر اسلام میں اور قرآن میں تشدد اور ٹیررزم کی بنیاد ہوتی تو یہ بتائیے، یہی سورہ مبارکہ نصر، جب اللہ کی نصرت آ جائے، مدد آ جائے، فتح حاصل ہو جائے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے قانون کو نافذ کرو، کوئی ہماری سرتابی نہ کرے، کوئی بغاوت کرے تو سر قلم کر دو، روئے زمین پر کوئی ایسا باقی نہ بچے جو کلمہ گو نہ ہو۔ اس لیے کہ تمہارے پاس نصرت بھی آ چکی ہے، فتح بھی حاصل ہو چکی ہے، اب تم غالب آ چکے ہو۔ کیا یہی ہے پیغام؟ اگر یہ پیغام ہوتا قرآن میں تو کہنے والے کو حق تھا کہ دین میں تشدد کی بنیادیں ہیں، قرآن میں ٹیررزم کی بنیاد ہے، قرآن ٹیررزم کی تعلیم دیتا ہے۔ نہیں، جب تمہیں مدد حاصل ہو جائے، جب تمہیں نصرت مل جائے، جب تمہیں فتح حاصل ہو جائے اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں تو پھر کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تم اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ اور استغفار کرو۔ یہ پیغام رحمت ہے یا پیغام تشدد؟ توجہ ہے؟ ایک مقام سے صرف میں عرض کر رہا ہوں، پورا قرآن پیغام رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اگر جنگ کی کہیں مجبورن اجازت بھی دی ہے تو اسباب رحمت۔ قرآن مجید نے جو سزائیں تجویز کی ہیں وہ بھی اسباب رحمت۔ قرآن مجید میں جو چند حدود ہیں وہ بھی اسباب رحمت۔ اس کی مثال میں عرض کروں، میں نے کل شاید میری زبان پہ ایک ترکیب آ گئی تھی، ایک تعبیر میں نے کی تھی، قہر محبت۔ کچھ لوگ سمجھے ہوں گے، بہت سے لوگ شاید نہ سمجھے ہوں کہ محبت کا قہر سے کیا تعلق ہے۔ بہت کا تعلق ہے۔ یہ خاص طور سے ہمارا رب جو ہے نا، رب
رب کریم، رب رحیم، رب عظیم، رب رحمان، رب رؤوف، رب ودود۔ یہ وہ رب ہے کہ جس نے اپنے قہر و غضب کا تو ابھی تک اظہار ہی نہیں کیا ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی جبر ہے تو وہ صرف جبر محبت الہیہ ہے۔ جبر محبت، جبر محبت ہوتا کیا ہے؟ کبھی کیا اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، گود میں ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اور ماں اسے چانٹے لگاتی ہے۔ کیوں لگاتی ہے؟ جب بڑی بوڑھیاں آ کے نئی نویلی دلہن، اور وہ اسے چانٹا لگا رہی ہے، اور ساس صاحبہ آ کے سمجھا رہی ہیں، اور اسی پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی بچہ بھی پالنے نہیں آتا، چھوٹے سے بچے کو کہیں مارا جاتا ہے، اور مارنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھوکا ہے، بلک رہا ہے، رو رہا ہے، مگر میں دودھ دے رہی ہوں، دودھ پی نہیں رہا ہے۔ بتائیے اب کیا کروں؟ ماں بچے کو کیوں مار رہی ہے؟ کہ اسے غذا کی ضرورت ہے، میں غذا دے رہی ہوں اور غذا لے نہیں رہا ہے، پیاسا ہے، پانی پلا رہی ہوں، پانی پی نہیں رہا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ جبر ہے، یہ قہر ہے، مگر یہ ہے قہر محبت۔ یہ ہے جبر محبت۔ اس پوری کائنات میں اگر انسان پر رب کریم کی طرف سے کوئی جبر و قہر ہے تو وہ صرف جبر محبت اور قہر رحمانیت ہے، اس کے علاوہ کوئی جبر و قہر نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ سانس لینا چھوڑ دیں مر جائیں گے، کھانا کھانا چھوڑ دیں دم نکل جائے گا، پیاسے رہیں موت آ جائے گی، مگر خدا کا سجدہ نہ کریں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے، قادر ہے، خالق ہے، خلاق ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اسی فضا میں دوہری تاثیر رکھ دیتا۔ جو میرا کلمہ پڑھے اس کے پھیپھڑے میں جانا تو زندگی بن جانا، جو میرا منکر ہو اس کے لیے زہر بن جانا۔ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ پانی میں دوہری تاثیر رکھ دیتا، جو میرے نیک بندے ہیں ان کو حیات دینا، جو میرے برے بندے ہیں ان کو موت کی نیند سلا دینا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ اپنا سجدہ بجبر نہیں لینا چاہتا، ایک عبادت بھی بجبر نہیں چاہتا۔ لیکن جو چیزیں ہمارے وجود کی بقا سے متعلق ہیں انہیں بجبر نافذ کرتا ہے۔ سانس لینا تمہارے لیے ضروری ہے، سانس لینی پڑے گی، بغیر سانس لیے رہ نہیں سکتے۔ ایسا جسم بنایا کہ مسلسل سانس لے رہے ہیں، بے اختیار سانس لیے چلے جا رہے ہیں۔ نظام ایسا بنا دیا کہ بے اختیار سانس لے رہے ہیں۔ ہم میں سانس لینے کا پورا نظام رکھا، ہمارے اطراف میں سانس لینے کے لیے جو فضا اور ہوا ضروری ہے وہ اتنی عام اور فراواں رکھ دی کہ کبھی کمی نہ محسوس ہو۔ کیا وہ خدا ہمارے جسم کو اس طرح نہیں تخلیق کر سکتا تھا کہ جب نماز کا وقت ہو تو خود بخود جسم ٹھہر جائے اور سجدے میں جھک جائے؟ میں مثال دوں، جب انسان کو نیند آتی ہے تو بے اختیار نیند آتی ہے اور سو جاتا ہے، ارادتاً نہیں سوتا، بے ارادتاً سونا چاہے تو نہیں سو سکتا۔ جب نیند آتی ہے تو بے اختیار سو جاتا ہے۔ یہ نیند رحمت خدا ہے، لطف خدا ہے، کیونکہ اس جسم کے بقا کے لیے نیند بھی ضروری ہے، ذہن کی اور روح کی تازگی کے لیے نیند بھی ضروری ہے۔ تو جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے اسے جبراً نافذ کیا۔
سنیں مذہب کی روح کو اور رب کی رحمت کو۔ اسلام دین رحمت ہے، قرآن کتاب رحمت ہے، رسول رحمت ہے۔ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ جس خدا نے یہ نظام رکھا کہ جب جسم تھک جائے بے اختیار نیند آ جائے، محاورہ ہے، کہتے ہیں سولی پہ بھی نیند آ جاتی ہے، بے اختیار نیند آ جائے، اس نے یہ نظام کیوں نہیں جسم میں رکھا کہ جب فجر کا وقت ہو تو بے اختیار نیند کھل جائے؟ جب نماز کا وقت ہو بے اختیار انسان بیدار ہو جائے؟ کہا نہیں، جو چیز تمہارے لیے ضروری ہے سلاؤں گا بے اختیار۔ اب یہ تمہارا ظرف اور ذوق ہے کہ تم اپنے اختیار سے اٹھ کے مجھے سجدہ کرو۔ نیند بے اختیار آتی ہے تو نماز کے لیے نیند کھلتی کیوں نہیں بے اختیار؟ اگر نماز کے لیے نیند کھلے بے اختیار تو جبر لازم آئے گا۔ میں یہ جبر نہیں چاہتا ہوں، جبر محبت ہے، جبر رافت ہے، جبر رحمانیت ہے، قہر محبت ہے۔ جو چیز تمہارے لیے ضروری ہے وہ جبرن دیں گے، جو چیز میرے حقوق ہیں وہ جبرن طلب نہیں کریں گے۔ جس خدا نے عبادت جبرن نافذ نہیں کی اس دین میں کہاں سے جبر و تشدد اور ٹیررزم آ سکتا ہے؟ کہاں دین میں جبر ہے، کہاں ٹیررزم ہے، کہاں تشدد ہے؟ کوئی تشدد نہیں، دین میں تشدد نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ اور جو مسلمان دین میں جبر و تشدد سے کام لے رہے ہیں، قہر و غلبے کی اسکیم کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں حقیقی معنی میں، یا خود کنفیوز ہیں یا گمراہ ہیں۔